بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ مسلم امہ ٹی وی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے اور بے نامی دعویٰ کس طرح فائل کیا جاتا ہے، اور بے نامی دار کون ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اور بے نامی دعویٰ کے لیے کیا کیا چیزیں ثابت کرنا ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے شیئر کروں گا۔ اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ لفظ بے نامی دو فارسی الفاظ کا مجموعہ ہے، جیسے بے اور نامی، لہٰذا بے نامی سے مراد ایسا معاملہ ہے جو کہ ملکیت کا عارضی قبضہ رکھتا ہے، یعنی بے نامی دار جو ملکیت کا علامتی قبضہ دار ہوتا ہے۔ بے نامی خریدار کو ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ نمبر 1، ذرائع آمدن کہاں سے آئی ہے، نمبر 2، اصل دستاویز، حقیقت و دیگر دستاویزات جو کہ شہادت میں آئیں گی وہ کس کے قبضے میں ہیں، نمبر 3، جائیداد متداویہ پر کون فریق قابض ہے، نمبر 4، اور بے نامی خریداری کا سبب کیا تھا۔ اس حوالے سے آپ یہ کیس لاز دیے گئے ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 ہے جی PLJ 2015 اسلام آباد 103، یہ DB کا فیصلہ ہے۔ نیکسٹ ہے 2005 SCMR 577، اور اس کے ساتھ ہے 1991 SCMR 703، اور اس کے بعد ہے 1994 CLC 1437۔ یہ کیس لایا جی دعوی استقرار حق دستیابی فمید حساب ماہ حکم امتناعی کی 37 ماہ کے نام جو مکان تھا وہ مبینہ طور پر اس کے والد نے بے نامی خرید کیا تھا۔ مدعی کے گواہان نے دوران شہادت یہ نہیں کہا کہ مکان کی رقم مدعی کے باپ نے ادا کی تھی۔ مدعی نے تسلیم کیا سودا متداویہ کے وقت وہ وہاں موجود نہ تھا۔ مدعی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ مدعی کے باپ نے وہ مکان خریدا اور اس کی قیمت ادا کی۔ سوتیلی ماں نے اپنی زندگی ہی میں وہ مکان ایک تیسرے شخص کے نام منتقل کر دیا تھا جو کہ بذریعہ انتقال کیا تھا، مگر مدعی نے اسے چیلنج نہ کیا تھا۔ مدعی کی زبانی شہادت دستاویزی شہادت کے خلاف تھی۔ بے نامی سودا کے ثبوت کی ذمہ داری مدعی پر تھی۔ مدعی کے متوفی باپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کہا تھا کہ اس کی بیوی مکان متداویہ کی بے نامی دار تھی۔ دعویٰ مدعی خارج شد۔ یہ تھی جی 2 سائٹیشنیں ہیں جی 2014 ویالہ 385 بلوچستان، اور اس کے ساتھ ہے PLD 2010 سپریم کورٹ 579۔ نیکسٹ کیس لایا جی مدعی نے دعویٰ دستیابی استقرار حق اور حکم امتناعی برخلاف مدعا علیہ زیر دفعہ 8، 42 اور 54 قانون دادرسی خاص 1877 کیا۔ مدعی کا موقف تھا کہ وہ جائیداد متداویہ کا مالک ہے اور مدعا علیہ کے حق میں ہبہ نامہ جعلی اور مبنی دھوکہ ہے۔ مدعی عدالت سماعت نے نصف جائیداد کا فیصلہ بحق مدعی کر دیا، جبکہ مدعی کی اپیل پر عدالت اپیل نے عدالت متحد کا فیصلہ منسوخ کر کے تمام جائیداد کا فیصلہ
بحق مدعی کر دیا۔ مدعا علیہ نے عدالت عالیہ میں نگرانی دائر کی۔ قرار دیا گیا کہ فریقین میں مدعی کے نام جائیداد خریدے جانے کی بابت کوئی متنازع نہ تھا، کیونکہ رجسٹر بیان نامہ عدالت میں پیش نہ کیا گیا اور اس امر واقعہ کو مدعا علیہ نے متنازع نہ بنایا تھا۔ جائیداد اصل بے نامی خریدار کی تھی، جو کہ فریقین کے والد نے خرید کر ہر دو کے نام لگوائی تھی۔ اس پر مدعی نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ بعد میں مدعی نے 2 قرار نامے بحق مدعا علیہ تحریر کیے، جس میں نصف حصہ جائیداد کا مدعا علیہ کو دے دیا گیا تھا، جس سے مدعی نے انکار کیا تھا۔ مدعی کے حق میں بیان نامہ پیش نہ کیا گیا تھا، عدالت کے ریکارڈ کا حصہ نہ تھا، جس پر عدالت مجاز غور نہ کر سکتی تھی۔ عدالت ماتحت اپیل نے نامناسب طور پر بیان نامہ کو مدعی کے حق میں قرار دے دیا اور اسے واحد مالک قرار دے دیا۔ فاضل عدالت عالیہ نے اپنے نگرانی کے اختیارات بروئے کار لاتے ہوئے عدالت ماتحت اپیل کا فیصلہ ڈگری منسوخ کر دیا اور عدالت سماعت کا فیصلہ بحال رکھا۔ یہ تھی جی 2014 WLR 403 سندھ۔ نیکسٹ ہے جی، باپ نے اپنے بیٹے کے خلاف دعویٰ زیر دفعہ بطالی کیا، جو کہ اس نے اپنے ایک نابالغ بیٹے مدعا علیہ کے نام ایک پلاٹ خریدا۔ اس کا اسی وقت کوئی ذرائع آمدن نہ تھا اور وہ صرف اپنے باپ کا بے نامی دار تھا۔ بے نامی معاملے میں جائیداد کے قبضے کا امر واقعہ بھی فیصلہ کن ہوتا ہے اور گھر کی تعمیر کا قبضہ لگاتار مدعی اور اس کے دیگر افراد کنبہ کے پاس رہا، گرچہ مدعا علیہ اس گھر میں نہ رہتا تھا، البتہ ایک کمرہ جس کو اس نے تالا لگایا ہوا تھا اس کے قبضے میں تھا۔ ایسے معاملہ میں ابتدائی بار ثبوت مدعی پر آرٹیکل 118 قانون شہادت 1984 ہوتا ہے، جو کہ وہ ثابت کرے کہ جس کے نام جائیداد خریدی گئی ہے وہ بے نامی دار ہے، لیکن ایک بار بنیادی بار ثبوت مدعی اتار لیتا ہے تو اب مدعا علیہ بے نامی دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کرے کہ جائیداد اس کی ہے۔ مدعی نے اپنے نابالغ بیٹے کے نام جائیداد خریدی تھی، جو کہ محض بے نامی دار تھا اور وہ جائیداد زیر بحث کا مالک نہ تھا۔ دعویٰ ڈگری ہوا۔ نیکسٹ ہے جی، فریقین خامد اور بیوی تھے، مگر ان کی علیحدگی کے بعد ان کا جائیداد مزاویہ پر تنازع ہو گیا۔ ہر فریقین جائیداد متنازع کا حقیقی مالک قرار دیتا تھا۔ عدالت اپیل نے بیوی کو محض بے نامی قرار دے دیا اور دعویٰ فیصلہ بحق خامد کر دیا اور خامد کو جائیداد کا حقیقی مالک قرار دیا، جبکہ عدالت عالیہ نے اپنی نگرانی کے اختیار میں عدالت ماتحت کے فیصلہ جات اور ڈگریوں کو منسوخ کر دیا اور بیوی کے جائیداد مطابق کی حقیقی مالک قرار دے دیا۔ بے نامی منتقلی تحرک موٹو سب سے ضروری ہے۔ محض یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک شخص نے دوسرے کی جگہ پر رقم ادا کی۔ ایسے معاملہ میں والد اپنے نابالغ بچے کے نام جائیداد اپنی رقم سے خریدتا ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جائیداد بچوں کی ہوگی۔ ایسی منتقلی بعد میں باپ محض اس بنا پر چیلنج نہیں کرتا کہ رقم اس نے ادا کی تھی۔ کئی لوگ ارادتاً اپنی رقم سے دوسروں کے نام جائیداد خرید کر لگوا لیتے ہیں، اس نیت سے کہ وہ جائیداد ان کی ہی رہے گی۔ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے اور محض یہ مد نظر رکھا جائے کہ رقم مدعی نے ادا کی تھی تو مقدمہ بازی جاری رہے گی۔ ایک بار خامد کہتا ہے کہ اس کا نام جائیداد کے اندراج میں محض اس کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا۔ یہاں اصول سینکٹیٹیز بونافائیڈز گڈ ول کا سامنے آتا ہے۔ جب خامد اور بیوی امن چین سے رہ رہے تھے تو اس وقت جو کچھ کیا گیا تعلقات خراب ہونے کے بعد اس کے برعکس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر رقم خامد نے ادا کی تھی تب بھی وہ یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ بیوی بے نامی مفادی تھی۔ فاضل عدالت عظمیٰ نے بیوی کے حق میں عدالت عالیہ کا
عالیہ کا کیا گیا فیصلہ بحال رکھا، مدعی کی اپیل خارج شد۔ یہ تھی جی PLD 2010 سپریم کورٹ 569۔ نیکسٹ ہے جی مدعی ثابت نہ کر سکا کہ اس نے جائیداد بے نامی کیوں خریدی، اس کا دعویٰ خارج ہوا۔ یہ تھی جی 2010 SCMR 171۔ نیکسٹ ہے جی بے نامی خریداری میں بار ثبوت مدعی پر ہے، اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو مدعا کی کمزوری سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ دفعہ 42 قانون دادرسی خاص 1877۔ یہ تھی جی 2010 CLC 1633۔ نیکسٹ ہے جی دوران اجرا مدعا نے تسلیم کیا کہ متوفیہ خاتون گھریلو عورت تھی اور اس کی آمدنی نہ تھی۔ متوفیہ خاتون کے خاوند نے اس کی زندگی میں اس کے نام جائیداد خریدی ہوگی، اس لیے یہ بے نامی معاملہ کہلائے گا۔ یہ تھی جی 2009 CLC 1057 کراچی۔ نیکسٹ ہے بے نامی کا عام فہم مطلب یہ ہے کہ جس کے نام اراضی ہے اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں کسی دوسرے کی ہے۔ یہ تھی جی PLD 2009 لاہور 641۔ تو ویورز اس کے بعد میں آپ کو اسسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بے نامی سوٹ فار بے نامی دار کس طرح فائل کرنا ہے اور تیار کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بدالت جناب سینئر سول جج میں کی کورٹ میں یہ فائل کرنا ہوتا ہے۔ بدالت جناب سینئر سول جج صاحب ضلع کچہری پتوں کی، تحصیل کچہری پتوں کی۔ اس کے بعد مدعی کا نام آئے گا، اس کی والدیت آئے گی اور اس کا مکمل ایڈریس آئے گا۔ نیچے آپ نے بنام لکھنا ہے۔ بنام کے بعد آپ نے مدعا کا نام، ایڈریس اور مکمل بایو ڈاٹا دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بے نامی یہ دعوے کا ٹائٹل دینا ہے، دعویٰ بے نامی۔ نیکسٹ آپ نے جناب علی مدعی حسب ذیل عرض پرداز ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مدعی نے دوران ملازمت در محکمہ مال عرصہ قریب 10 سال قبل پلاٹ نمبر 15 بقدر 3 مرلے واقعہ مین چوک شادمان کالونی پتوں کی باللفظ رقم مبلغ 3 لاکھ روپے اعظم محمد سلطان ولد خان محمد سے خرید کیا۔ نمبر 2 یہ کہ محکمہ مال میں ملازم ہونے کے بعد پلاٹ مذکورہ اپنی حقیقی بھانجے انوار السلام مدعا کے نام لگوایا اور کل رقم اور اخراجات رجسٹری انتقال وغیرہ اپنی گرہ سے ادا کیے۔ نقشہ مکان بنوا کر اس پر مکان تعمیر کروایا جس کے تمام اخراجات مدعی نے خود ادا کیے۔ میٹر بجلی وغیرہ مدعا کے نام لگوایا۔ مکان مذکور اس وقت مسمی شفقت علی ولد صداقت علی کو کرائے پر دے رکھا ہے اور کرایہ مدعی خود وصول کرتا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ مدعا صرف بے نامی دار ہے، مکان کا اصل مالک مدعی ہے، تمام کاغذات بابت مکان مذکورہ مدعی کے قبضے میں ہیں۔ نمبر 4 پہ یہ کہ مدعی اس وقت ریٹائرڈ ہو چکا ہے اور بیوی بچے دار ہے، زندگی مستعار ہے، مکان مذکور اپنے نام منتقل کروانا چاہتا ہے تاکہ وراثت میں میرے وارثان کو منتقل ہو۔ نمبر 5 یہ کہ مدعی نے مدعا سے کہا کہ وہ مکان مذکورہ اصل مالک ہے، مدعی کے نام منتقل کرا دے، مگر وہ لالچ میں آ گیا ہے اور مکان مدعی کے نام لگوانے سے 1 ہفتہ قبل انکاری ہو گیا ہے، جس سے ضرورت دعویٰ حاضہ پیش آئی۔ نمبر 6 یہ کہ مدعی کو بنائے دعویٰ برخلاف مدعا اور اس کے قطعی انکار سے مکمل ہو کر جاری ساری ہے۔ نمبر 7 یہ کہ مکان متداوی اندر حدود عدالت دیوانی پتوں کی میں ہے، اس لیے عدالت حضور کو اختیار سماعت دعویٰ حاصل ہے۔ نمبر 8 پہ یہ کہ ملیہ دعویٰ بغرض کورٹ فیس و اختیار سماعت مبلغ 500 روپے مقرر کی جاتی ہے جو کہ ادائیگی کورٹ فیس سے مستثنیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے پریئر لکھنی ہے۔ اندرین حالات استدعا ہے کہ ڈگری استقرار حق بحق مدعی برخلاف مدعا بدین امر صادر کی جائے کہ مدعی مکان متداویہ عرضی دعویٰ ضمن نمبر 1-2 کا اصل مالک ہے اور مدعا محض بے نامی دار ہے اور اس کا جائیداد مدعویہ کی ملکیت سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے۔ ماں حکم امتناعی
دوامی بصورت بطور دادرسی مستلزمہ کے مدلہ مکان متداویہ پر کسی دیگر شخص کو کسی طور پر منتقل کرنے، زیر بار کرنے، قبضہ مدعی میں مداخلت کرنے سے تادوام باز و ممنوع رہے۔ اس کے بعد آپ نے عرضے کرنا ہے، نیچے مدعی کا نام، مکمل ایڈریس اور کونسل کا نام لکھنا ہوتا ہے، دائیں طرف آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ ضمن نمبر 1 تا 5 عزیزہ میرے یہ بہترین علم اور بقیہ ضمنات 6 تا 8 میرے بہترین یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے۔ تصدیق بامقام پتوں کی مورخہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے مدعی کے سائن کروانے ہیں۔ تو اس طرح ویورز، جیسا کہ آج آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ کو اسسٹ کیا کہ بے نامی دار کیا ہوتا ہے اور دعویٰ بے نامی کس طرح آپ فائل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے میں نے آپ سے امپورٹنٹ کیس لاز بھی شیئر کیے۔ امید ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اچھی لگے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔